اسد قیصر صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میرے اور آپ کے اپنے صوبے کے حالات پہ بھی بات کروں، لیکن ایک دو سوالات پارٹی کی حیثیت سے متعلق کرنا چاہوں گا۔ ایک یہ کہ آپ نہیں سمجھتے کہ پارٹی آپ کی دڑوں کے شکار ہو گئی ہے اور مختلف دڑے بن گئے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، پارٹی کے اندر جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے لابنگز ہوتی ہے جی، اور دڑے بندی بھی ہوتی ہے، کسی ایک پارٹی میں نہیں ہے۔ مطلب پالیٹکس اور جمہوریت میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہے۔ ابھی سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ڈڑا ایسا ہے کہ وہ عمران خان کی جو موقف ہے یا عمران خان کی جو نیریٹو ہے یا عمران خان کی ذات کے ساتھ اس کا اختلاف ہے؟ نہیں، پارٹی کا لیڈر عمران خان ہے۔ جی، عمران خان کے ساتھ عوام ڈائریکٹ ہے، ووٹ عمران خان کا ہے، یہ اسد کیسر کا ہے اور کا نہیں ہے ووٹ۔ تو یہ کوئی ورث والا مسئلہ نہیں ہے، اسد کیسر نہیں ہوگا، کوئی بیرسٹر گور نہیں ہوگا، عمران خان کے ساتھ عوام ڈائریکٹ، وہ جس کو بھی ٹکٹ دے گے وہی کامیاب ہوگا۔ تو یہ جو اس وقت انہوں نے ابھی حکومت نے سروے کیا ہے، اور اس نے خود بھی یہ جنگ کے بعد، انڈیا کے ساتھ جنگ کے بعد انہوں نے سروے کیا ہے، اس سروے میں عمران خان کی پاپولیرٹی اور بھی بڑھی ہے۔ عمران خان تو ابھی جو ہے نا، کوئی کیا کہتے ہیں، کوئی دن کا بھی کھڑا کرے تو وہ جیت جائے گا۔ جنگ میں تو وہ جیل میں تھے، تو اس میں ان کی پاپولیرٹی کیسے بڑھ گئی؟ یہ ان کی اپنی رپورٹ ہے، انہوں نے اپنی رپورٹ کی ہے، اس نے مطلب اداروں نے رپورٹ کی ہے، اور انہوں نے اس کو رپورٹ ملی ہے کہ عمران خان از دا پاپولر لیڈر، اور اس کا ریشو تھا وہ مزید بھی بڑا ہے۔ تو یہ ان کے بیٹوں کا کیا معاملہ ہے؟ وہ آ رہے ہیں پاکستان یا کہ نہیں آ رہے ہیں؟ ہاں، بالکل آ رہے ہیں۔ جو انہوں نے جو لیگل پروسیجر ہے، میں ابھی مجھے ڈیٹیل پتہ نہیں ہے، لیکن چونکہ میں گیا تھا اپنے بچوں کو ملنے کے لیے، تو وہاں میرا رابطہ ہوا تھا، تو وہ لوگ آ رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان میں، اور اپنے والد سے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ اچھا، صرف والد سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں یا کہ پارٹی سیاست میں بھی یہاں پہ رہیں گے اور حصہ لیں گے؟ نہیں، وہ چونکہ والد صاحب سے ملاقات کر کے پھر جو والد صاحب اس کو انسٹرکشن دیں گے وہی کریں گے نا، کیونکہ وہ ان کا انٹرنل فیملی معاملہ ہے، تو وہ خان صاحب جو فیصلہ کریں گے وہی ہوگا۔ اچھا، یہ فیملی معاملے سے کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پارٹی معاملات میں علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے اور بشرا بیوی کی طرف سے اور باقی جگہوں کی طرف سے مداخلت ہو رہی ہے، واقعی ایسا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، عمران خان اس وقت جیل میں ہے، اور آپ یہ مطلب یہ انسانی مطلب جو بہن کا اور بھائی کا اور بیوی کا اور شوہر کا جو رشتہ ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی اور رشتہ نہیں ہوتا۔ جتنی تکلیف بہن کو ہوتی ہے یا بیوی کو ہوتی ہے، شاید کسی اور کو وہ احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو وہ جو ابھی اس وقت فیلڈ میں ہیں اور جو جدوجہد کر رہے ہیں، وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کر رہے ہیں، وہ ایز اے بہن کر رہی ہے، ایز اے بیوی کر رہی ہے۔ آپ اس رشتوں کی نزاکت کو سمجھیں۔ اگر اس کو کوئی پرابلم آ جاتی ہے، کوئی نظر آتا ہے کہ میرے بھائی کی میں یا میرے شوہر کے معاملے میں کوئی کوتاہی کر رہا ہے، تو انسان کو نیچرلی اس کا غصہ آ جاتا ہے۔ تو ایک بیوی اور بہن کے ذریعے سے اس کا جو کردار ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، جرت سے، بہادری سے وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ تو یہ مشعل یوسفزئی کو سینٹ کا ٹکٹ پارٹی نے دے دیا تھا یا عمران خان صاحب نے خود دیا؟ بھئی پارٹی وہی ہے جو خان صاحب کہے گا نا، تو اسی طرف سے انسٹرکشن آئی تھی، تو پارٹی ٹکٹ دیا ہے۔ نہیں، یہ پارٹی قیادت کی طرف سے ان کو ٹکٹ سینٹ کا دے دیا گیا تھا؟ دیکھیں، پارٹی ٹکٹ کا جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو فائنل اپروول خان صاحب دیتے ہیں۔ خان صاحب نے اپروول سے اس کو ٹکٹ ملا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، شاہ محمود قریشی کی قیادت میں جن اسیران نے ڈائیلاگ کے حق میں ایک خط لکھا تھا، تو اس ڈائیلاگ کا کوئی امکان ہے حکومت کے ساتھ آپ لوگوں کے ڈائیلاگ کا، یا کہ صرف آپ لوگ فوج سے مذاکرات ہی کریں گے؟ دیکھیں، حکومت تو کوئی حکومت ہے نہیں، یعنی جب آپ کے بیرونی ملاقاتیں بھی وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے ساتھ جو ہے نا وہ جنرل صاحب کرے، تو پھر کیا حکومت رہتی ہے؟ حکومت جو مطلب عملاً مورلی تو اس کا مطلب وہ بالکل ختم ہے، اس کی کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس اختیار ہے وہی وسیع بات ہو سکتی ہے، جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، جس کے پاس اختیار ہوتا ہے۔
لیکن میں اس حوالے سے چونکہ میں الائنس کا سیکرٹری جنرل بھی ہوں تو میں اس پہ تھوڑا کیئرفل بات کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت جو ضرورت ہے صورتحال ہے کیونکہ انلافل ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے, اس کے لیے کل جو ہم نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے لیے جو ہے نا ایک وہ بننی چاہیے تاکہ سب سے پہلے یہ پتہ چلے کہ کون کون ذمہ دار ہے, کون جو ہے نا مجرم ہے, اور پھر ٹھیک ہے اس کو اگر معافی ملے تو وہ اس کی بات ہوتی ہے. اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے جس طرح نیلسن منڈیلا نے کیا تھا ساؤتھ افریقہ میں. تو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن میں تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون بھی ہوگی نا, اور یہی اعلامیہ تو اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح کا اعلامیہ اس وقت پی ڈی ایم کا تھا آپ کی حکومت میں, جس طریقے سے ابھی آپ لوگوں نے جاری کیا, کم و بیش یہی اعلامیہ پی ڈی ایم نے جاری کیا تھا. نہیں دیکھیں, ہم نے جو جتنے بھی لوگ آئے تھے سب سے مشاورت کر کے یہ اعلامیہ کیا ہے. اس اعلامیہ اور اس میں فرق دیکھ لے, اس حالت میں اس میں فرق دیکھ لے. ہم نے جو مطالبات کیے, یہ میں سمجھتا ہوں کہ 1940 کے بعد پہلی دفعہ ایک نیا پاکستان کا ایک جو تصویر ہم نے کھینچا ہے کہ ایک نیا پاکستان کیسا ہوگا, اس کے ہم نے ایک ایک شق کو جو ہے نا واضح کیا ہے. جب تک ملک میں قانون کی اور آئین کی بالادستی نہیں ہوگی ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. دیکھو میں سمجھتا ہوں مجھے کوئی پوزیشن نہ ملے, لیکن جب مجھے یہ احساس ہو کہ میرے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا, میرا کاروبار پروٹیکٹڈ ہے, میری فیملی پروٹیکٹڈ ہے, اگر کہ میرے ساتھ ظلم کرے گا تو میں عدالت میں جاؤں گا, مجھے انصاف ملے گا, تب یہ ملک چلے گا. تو جو ہم نے ڈاکومنٹ بنائے ہیں کل دیکھیں یہ ہم نے ایک نئے پاکستان کا ایک پورا تصور دیا ہے کہ ایک نیا پاکستان کا کیا تصور ہوگا, کیا خاکہ ہوگا, اور ہم کس طرح ملک کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ہاں ہم یہ بات ضرور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ والا ایشوز ہیں جس پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. نہیں, اس آپ لوگ بات چیت ابھی بھی یہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات چیت چاہتے ہیں, اس کے علاوہ حکومت کے ساتھ بات چیت کا آپ لوگوں کا کوئی ارادہ نہیں ہے؟ دیکھیے اس ماحول میں کیا بات چیت ہوگی. ہم نے تو سب سے پہلے تو حکومت کا کوئی ارادہ نہیں, وہ ہمیں کیوں بات ہمارے ساتھ کرے, وہ اس سارے نظام کی بینیفیشریز ہیں. الیکشن کے لیے تیار نہیں, ہم چاہتے کہ آئیں ری الیکشن کے لیے جائیں, عوام کے ساتھ پاس جائیں, اور ایک ایسا الیکشن کمیشن ہو جس میں ایجنسیوں کا کردار نہ ہو, اور وہ الیکشن کمیشن جو ہے نا کے پاس پوری اختیارات ہو, وہ ایک مضبوط اور با اختیار الیکشن کمیشن ہو, اور وہ الیکشن ہو جو فیئر اینڈ فری الیکشن کروائیں, عوام کی صحیح نمائندے حکومت میں آئے, وہ جو بھی حکومت میں آئے ان کا یہ اخلاقی مارل رسپانسبلٹی ہو کہ وہ کسی سے ذاتی انتقام نہیں لے گا, وہ ملک کی وسیع مفاد کے لیے وہ اقدام اٹھائیں گے کہ جو عوام کے انٹرسٹ کے مطابق ہوں گے. تو ہم ابھی میں عمران خان کی مجھے خود کہا تھا کہ ہم کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیں گے. یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ نہ کسی ادارے کے اندر مداخلت کریں گے, نہ کسی سے ذاتی دشمنی کریں گے. ہم صرف ملک کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں کیونکہ اس وقت غربت ہے, ہمیں چیلنج ہے, اس وقت ملک میں ایجوکیشن کا سسٹم نہیں ہے, اس وقت علاج کے لیے لوگ ترس رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایشوز پہ, عوام کے مسائل پہ فوکس رکھے اور ملک کو آگے بڑھانے کے لیے ہم اپنے اقدامات کریں, نہ کہ ذاتی انتقام اور پسند ناپسند. لیکن اس پہ ہم کیسے یقین کر لیں اسد قیصر صاحب, جب آپ لوگوں کی حکومت تھی تو اس وقت کام جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض صاحب آپ کی حکومت کے لیے کر رہے تھے, اور خان صاحب اس وقت بھی خود پالیٹیشین سے نہیں مل رہے تھے, ان کے لیے تو اپوزیشن رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی جنرل باجوہ صاحب کرتے تھے. میرے نالج میں نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں نا, آپ کون سی بات کر رہے ہیں. آپ اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ہم نے اسمبلی میں اجلاس بلایا تھا تو عمران خان کی مشاورت سے نہیں بلایا تھا نا, اس نے مجھے ایڈوائز کیا کہ میٹنگ بلائے, مجھے کسی جنرل باجوہ وغیرہ تو نہیں بتایا تھا. یہ جو ہم نے اس کو انگیج کیا تھا, سب کو انگیج کرتا تھا جب یہ جو انڈیا نے اٹیک کیا اور ہم نے اس وقت کی اپوزیشن بلائی, مجھے عمران خان نے کہا تھا, اسی میں وجہ سے میں نے بلایا تھا. دیکھیے اچھا ذرا اپنے صوبے اس کے ایک پرسنل گریوینسز
ڈیفینیٹلی تھی، لیکن اس کے علاوہ وہ جو کچھ میں نے کیا یا اپوزیشن کو میں نے جو کچھ ریلیف دیا اس کے ساتھ جو کچھ کیا، یہ عمران خان کو، یہ جو عرفان صدیقی صاحب کو گرفتار کیا، میں نے ڈائریکٹ اس کو فون کیا عمران خان کو، پرائم منسٹر صاحب کو، میں نے کہا کہ جس طرح واقعہ ہوا ہے بہت زیادہ، تو اس نے کہا اس کے نوٹس میں نہیں تھا، اس نے ڈائریکٹ جنرل باجوہ سے بات کی اور جنرل باجوہ نے جو ہے نا کو کہا کہ کس نے گرفتار کیا اور اس کو واپس کر لو. یعنی دیکھیں یہ تو اس طرح کی یامت اللہ جانورہ جو ایشو تھا، خان نے ڈائریکٹ اس کو آرڈر کیا تھا کہ اس کو چھوڑو. یعنی ٹھیک ہے ہم سے بھی غلطیاں ہوں گی، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے غلطیاں نہیں کیا، ہم سے غلطیاں ہوں گی، لیکن ہم کسی حد تک اس نے یہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کے پاس اگر تو دیکھو، میں سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف اس دن کہتا کہ میں نے الیکشن ہارا ہے اور وہ میں حکومت کسی صورت میں نہیں لوں گا، اس دن نواز شریف بہت بڑا لیڈر بن جاتا، تو اس نے موقع ضائع کر دیا ہے. لیکن خیبر پختونخوا میں سینٹ کے الیکشن میں اسی مسلم لیگ نون اور اسی پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں کے ساتھ مل جل کے علی امین صاحب نے وہ سینٹ کا الیکشن کرنے دیا. وہ تو پنجاب میں بھی ہوا تھا، پنجاب میں بھی ہوا تھا، کیونکہ پنجاب میں بھی ہم نے کیا کہ یہ جو خرید و فروخت ہے اس کے لیے روکنے کے لیے کیا تھا. اچھا، وہ خرید و فروخت کو روکنے کے لیے کیا تھا. اگرچہ ہم نے اس میں ایک سیٹ لوز کی، ہمارے ایک سیٹ بچا تھی اور بھی مطلب جو ہماری اسٹرینتھ تھی، اور پیپل پارٹی کے 9 ممبر ہے، 9 ممبر پہ 2 سینیٹر، لیکن پھر بھی ہم نے اس لیے اس کو گوارا کیا کہ یہ خرید و فروخت جو ہے بہت بڑی گناہ ہے اور یہ بہت بڑا ظلم ہے. جس طرح منڈی میں مویشیوں کی قیمت لگتی ہے، تو جب ہمارے معزز ایم پی ایز اور ایم این ایز کی لگتی ہے تو وہ پوری قوم کے لیے بدنامی کے باعث بنتی ہے.